حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت مرحومہ معین فاطمہ بنت سید رضا حسین زیدی کے روح سے صلوات جب عام طور سے ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو سیدہ عالمیان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اصل تو یہی ہے، مگر میرا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہو تو بسا اوقات اس ماں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جس ماں نے اپنی ماں کی نسل بچانے کے لیے اپنی نسل کی قربانی دے دی۔ اور اس ماں کا نام تاریخ میں عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب علیہ مقام لکھا ہے کہ جن کے القاب میں ایک لقب ہے ثانی زہرا۔ واضح ہے اہل شعور اور اہل ادب اور اہل علم کا مجمع ہے، مجھے اس لفظ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے موضوع کے لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ثانی زہرا کا مطلب ہے زہرا کی دوسری زہرا۔ ثانی زہرا یعنی زہرا کی دوسری زہرا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو تاریخ میں اس حقیقت کا اعتراف ملتا ہے کہ جناب زہرا کے بعد کوئی ثانی زہرا ہوا یا ہوئی، مگر کیا مجھے یہ اہل شعور مجمع بتا سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی یا کوئی بھی جس کی تاریخ اور نگاہ ہو، کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ زینب کے بعد کوئی ثانی زینب بھی ہوا ہے؟ اور سوال یہی ہے کہ جب زہرا کے بعد کوئی ثانی زہرا ہے تو زینب کے بعد کوئی ثانی زینب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اب دونوں اس سوال کے جواب میں دونوں شخصیتوں کا ذکر کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون سے وہ کارہائے نمایاں تھے جو جناب سیدہ نے انجام دیے پر حیات کی تنگی نے تکمیل کا موقع نہیں دیا۔ عرصہ حیات کی تنگی نے تکمیل کا موقع نہیں دیا تو قدرت نے اس کی تکمیل کے لیے دوسری زہرا کا انتخاب کیا۔ دوسری زہرا کا انتخاب کیا تو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اب زینب علیہ مقام نے ان بچے ہوئے کاموں کی تکمیل اس طرح کی کہ اب زینب کے بعد دوسری زینب کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، کوئی دوسری ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کیا اس ایک فقرے میں ملاحظہ فرما لیجئے۔ جناب زینب کا خطبہ ہے، دربار شام ہے، جبر کی حکومت ہے، صبر کی ملکہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی آسان بات نہیں ہے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر تکلم کی دہلیز پر قدم زن ہو کر گفتگو کرنا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو علی کا لخت جگر ہو یا علی کی نور نظر ہو۔ اور جملہ ملاحظہ فرمائیے، مستقبل شناس نگاہ حضرت زینب ہے اور دہن اقدس سے نکلا ہوا جملہ تاریخ کی پیشانی پر لکھے جانے کے قابل ہے، سنہرے اوراق پر تحریر کیے جانے کے قابل ہے کہ جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صبر کی ملکہ نے قیامت تک اپنی تحریک کی کامیابی کا اعلان ان دو لفظوں میں کیا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، قسم خدا کی۔ مولوی صاحب پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یزید قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا
ہمارے چراغ وحی کو تو گل نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ جملہ نہیں تھا، جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تماچا تھا۔ یہ وہ مستقبل شناس نگاہیں حضرت زینب کی ہیں، دو باتیں ہیں، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے چراغ وحی کو گل نہیں کر سکتا۔ یہ دو دعوے شہزادی کے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جب جناب فرزند رسول مکے سے مدینے سے سفر کرنا چاہتے ہیں، عظمت جناب زینب ملاحظہ فرمائیے، تو بہت سے لوگوں نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں۔ جس نے امام سے، بلکہ لفظ کہوں جس نے امام سے کہا آپ کربلا نہ جائیں، اس سے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہیں رہیں، آپ میرے ساتھ کربلا نہ جائیں۔ دیکھیں واضح ہے کہ عصمت کو مشورہ دینے کی جرأت کا نتیجہ یہی ہے۔ کہ امام نے صاف لفظوں میں منع کیا ہے، جب حکم خدا ہو کہ شاورہم، ان سے مشورہ کرو، تب لب کھولو، جب پوچھا جائے تو بولو عصمت کے سامنے، مگر جب تک معصوم نہ کہے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اور پھر امام کی جو نظریں ہیں وہ عام آدمی کی نظر ظاہر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا جس نے، توجہ کیجئے گا، جس نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، امام نے اسے یہ کہہ کے کربلا جانے سے محروم کر دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو۔ لوگوں نے یہ بھی ایک جملہ کہا تھا کہ مولا آپ کی جان کو خطرہ ہے، امام نے انہیں چھوڑ کے یہ بتایا کہ کربلا جان بچانے کا نام نہیں ہے، جان لٹانے کا۔ کربلا جان بچانے کا نام نہیں ہے، کربلا جان لٹانے کا نام ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے امام نے ان لوگوں کو ساتھ نہیں لیا۔ بارگاہ حضرت مولا میں ہاتھوں کو جوڑ کر، رہوار فکر کو مہمیز کر کر، شعور کے کاسے کی طلب پھیلا کر یہ پوچھوں گا مولا، جب قانون عصمت یہ ہے کہ آپ کو مشورہ دینے والا شخص کربلا میں نہیں جائے گا، تو پھر آپ اس ذات کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں جس سے وقت کے تین امام ایک وقت میں مشورہ کرتے ہیں؟ تین امام جس سے مشورہ کرتے ہیں، پھر اس زینب علیہ مقام کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ یہی تو بتانا ہے تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمیں مشورہ دو، زینب کی عظمت یہ ہے، زینب کی عظمت یہ ہے کہ عصمت اس کی دہلیز پہ مشورہ طلب ہونا چاہیے، عصمت اس کی دہلیز پہ۔ ہم جس سے مشورہ طلب کریں وہ اور ذات ہے۔ غور کیجئے گا، یہ عظمت عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ فرزند رسول نے، حکیم کربلا نے، حکیم نینوا نے حکمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، کربلا میں معصوم نے افراد اکٹھا نہیں کیے تھے، کردار اکٹھا کیے۔ فرق ہے افراد کے اکٹھا کرنے میں اور کردار کے اکٹھا کرنے میں۔ دلیل یہ ہے کہ جب افراد اکٹھا ہو کے میدان میں جاتے ہیں تو دولت کی ہوس جبہہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر جب کردار کربلا میں جاتے ہیں تو چراغ گل کرنے کے بعد بھی شہادت کا جذبہ بیدار ہے۔ اس لیے فرزند رسول نے افراد کا انتخاب نہیں کیا بلکہ کرداروں کا انتخاب کیا۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں سے جب جناب عقیلہ بنی ہاشم کی عظمت آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گئی ہے تو یہاں سے بات کو آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے کہ ثانی زہرا کا مطلب کیا ہے۔ اب ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ جناب زہرا کا کردار کیا تھا اور جناب زہرا نے کیا کام انجام دیے، اور ان کاموں کی تکمیل کے لیے ثانی زہرا کا انتخاب
کیوں کیا گیا؟ توجہ فرمائیے گا۔ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت جاہ و حشم عظمت و کردار کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ صحرائے عرب میں پیغمبر کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ اسلام کی تقدیر بناتے رہے، وحی کا پابند رسول قرآن کی آیتیں سناتا رہا، اسلام کا سنویدھان تیار ہوتا رہا۔ آئین اسلام، قوانین اسلام پیغمبر کی زباں کی حرکت تھی، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی ادائیں، پیغمبر کی عطائیں اسلام کا آئینہ بنتی جا رہی تھی۔ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ مصیبت آئی ہے 11 ہجری میں جب بانی اسلام کا انتقال ہوا۔ توجہ کیجیے گا، بانی اسلام کا انتقال ہوا۔ لفظ بدلوں تو آسان ہوگا، شعور کی آنکھ بند ہوئی اور امت سقیفہ میں شور مچانے چلی گئی۔ دیکھیے، شعور اور شور میں ایک عین ہی کا فرق ہے۔ شعور اور شور میں ایک عینی کا فرق ہے، مگر ہر آدمی کو یہ گمان نہ ہو کہ عین تو ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، دونوں کے یہاں عین ہے۔ فرق تو زنگی پوری صاحب نے اس کو واضح، قیس زنگی پوری صاحب نے واضح کیا تھا، مجھے شعر تو یاد نہیں لیکن مفہوم یاد ہے کہ انہوں نے جب ان سے کہا کہ حضور آپ کے یہاں بھی عین ہے، ہمارے یہاں بھی عین ہے، اب مجھے دھوڑی کے مجمع کو عین سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، باشعور مجمع ہے، آپ کے یہاں بھی عین ہے، ہمارے یہاں بھی عین ہے، پھر اترانا کیسا، فخر کیسا؟ تو انہوں نے کہا تمہاری عین میں اور ہماری عین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ہے کی حلال میں اور ہے کی حرام میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ شعور کی آنکھ بند ہوتے ہی امت شور مچانے چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بظاہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا، ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا۔ حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ حکومت کا اسلام تلوار چلا رہا تھا، محمد کا اسلام کردار نکھار رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زمینوں کو کے رقبے کو بڑھا رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو فتح کر رہا تھا۔ توجہ کیجیے گا، ضمیروں کو فتح کر رہا تھا، اور نتیجہ یہی ہوا کہ جو حکومت کے تخت پہ براجمان تھے انہوں نے جنگوں کے پیمانے چھلکا کر حکومت اسلامیہ کا رقبہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر جو خانہ نشی ہوا اس نے بکھری ہوئی آیتوں کو سمیٹ کر قرآن مکمل کرنا شروع کیا، اور قرآن بنانا شروع کیا، اور قرآن کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ لہذا جب یہ 2 پالیسیاں ہو گئی، ایک حکومت کا اسلام، ایک نبوت کا اسلام، حکومت کا اسلام اپنے کام کر رہا تھا، محمد کا اسلام اپنے کام کر رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، حکومت سقیفہ میں حاصل تو کر لی گئی، مگر حکومت احساس کمتری کا شکار تھی، اس لیے کہ حکومت لینا تو آسان تھا پر چلانا مشکل تھا۔ حکومت کے تختے پر آنا کمال نہیں ہے بلکہ اس کو چلانا کمال ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، مجھے یاد آتا ہے، اس تصویر کا ایک رخ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کسی ایک علاقے اور ایک ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام علاقوں اور تمام ملکوں کے لیے، اس پہ لکھا بھی تھا۔ ایک تصویر یہ تھی کہ ایک اچھی سی کار تھی، بہت خوبصورت سی جمیل حسین کار تھی، اس کار پر چاروں طرف بندر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی بونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی آگے تھا، کوئی پیچھے تھا، اور کوئی اگلی سیٹ کوئی پچھلی سیٹ، اور ایک صاحب تو اس پر اسٹیئرنگ پر بھی بیٹھے ہوئے تھے چلانے کے لیے، مگر اس کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا کہ قبضہ تو پورن بہمت سے کیا ہے پر چلانے کسی کو نہیں آتی۔ میرا جملہ واضح ہو، اور اس پر لکھا تھا پک آف دا ڈے۔ یہ آج کی اس خوبصورت تصویر ہے، میں نے کہا کاش کوئی اس کے نیچے یہ لکھ دیتا کہ یہ پک آف ڈے نہیں ہے، پک آف دا ہسٹری ہے۔ یہ تاریخ کی ایک تصویر ہے کہ جہاں قبضہ آتا ہے چلانا نہیں آتا، اور یہ صورتحال آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو حکومت پہ
قبضہ تو کر لیا گیا مگر نہ وہ شجاعت جس کے ذریعے سے چلائی جا سکے، نہ وہ ہمت جس کے ذریعے سے چلائی جا سکے حکومت، نہ وہ علم، نہ وہ حکمت، نہ وہ تقاضے۔ جب سب کچھ نہیں تھے اور حکومت اختیار کر لی گئی تو اب حکومت احساس کمتری کا شکار ہو گئی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ میرے اپوزیشن میں جو ذات ہے اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا اعلمکم علی، اشجاکم علی، ازہدکم علی، اتقاکم علی، اوراکم علی، تم میں سب سے زیادہ ورع پرہیزگار بھی علی ہے، تقوی والا بھی علی ہے، علم والا بھی علی ہے، بہادر بھی علی ہے، زاہد بھی علی ہے، حکیم بھی علی ہے، عادل بھی علی ہے، منصف بھی علی ہے۔ اب حکومت اس احساس سے کمتری کا شکار تھی کہ ساری فضیلتیں علی کے دامن میں اس میں تفضیل کے صیغے سے موجود ہیں، اور ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا حکومت چلے کیسے؟ ادھر مولائے کائنات کے ساتھ بھی بظاہر 3 پریشانیاں اور 3 مشکلیں تھیں، غور کیجئے گا۔ پہلی مشکل یہ تھی کہ علی حکومت کی بیعت کر نہیں سکتے تھے، علی حکومت کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے، بیعت کر نہیں سکتے تھے۔ ایک جملے میں جواب آپ تک پہنچ جائے گا کہ کیوں علی حکومت کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے اور ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ اس وقت علی شہادت کا جام پی لیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ خارجی طاقتیں خار کھا کے بیٹھی ہیں کہ امت مسلمہ کا شیرازہ اتحاد بکھرے اور ہم اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ تو اسلام کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ اس وقت شہادت بھی قبول نہ کی جائے، حیات رہے، چاہے خانہ نشی ہو کے رہے، مگر اسلام پروان چڑھتا رہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تیسری صورت بہت آسان تھی اور یہ بھی تھی کہ علی صاحب ذوالفقار ہیں، ہر میدان کے لافتہ ہیں، بازوؤں میں قوت ہے، کلائی میں کلا ہے، ذوالفقار کو زنگ نہیں لگا، علی کی طاقت مکمل طور سے موجود ہے، یا علی تلوار اٹھائیے اور تلوار اٹھا کے اپنے حق کو ثقیفہ والوں سے لے لیجئے، اپنی حکومت قائم کر لیجئے، مگر علی نے یہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا، اب جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، گویا علی 3 مشکلوں میں گرفتار تھے، حکومت کی بیعت کر نہیں سکتے، جام شہادت نوش کر نہیں سکتے، اور تیسری صورت بالکل واضح ہے کہ علی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ذرا سا تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھا سکتے، یہ عام نوجوان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، چونکہ یہ عقل و خیرت کا دور ہے، وزڈم پاور ہے، بدھیمانی کا دور ہے۔ یہاں برقیاتی نظام پہ تھرکتی ہوئی انگلیاں دماغ سے آگے چلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ہر آدمی حرف اعتراض لیے ہوئے سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، بس اسے شیعت کا سینہ چاہیے اپنے تعصب کے نشتر چبھونے کے لیے۔ اس لیے جب اس دور میں بے حیائی اپنے عروج پر چلی جائے تو ممبروں سے عقلی گفتگویں ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ ان مسائل کا حل کیا جا سکے۔ بہت آسان مثال ہے، مستقل سنا ہوا واقعہ ہے، مگر ذرا اس رخ سے سنیے تو شاید محظوظ ہوئیے گا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ صاحبان شعور تشریف فرمائیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اس بات کہ ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ توجہ، حق پانا اور ہے، حق کو پالنے کے لیے چھوڑ دینا اور ہے۔ حق پانے کی جد و جہد میں کہیں ٹکڑے نہ ہو جائے، اس لیے حق پالنے کے لیے چھوڑ کے پیچھے ہٹ جانا کمال ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے مثال دے دوں، 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی، یا علی بچہ میرا ہے، یا علی بچہ میرا ہے۔ ایک نے کہا میرا ہے، دوسری نے کہا میرا ہے۔ علی نے کہا کمبر تلوار لاؤ، 2 ٹکڑے کروں، آدھا اسے دے دوں، آدھا اسے دے دوں۔ جو حقیقی ماں تھی 2 قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، یا علی حق مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجیے، حق مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجیے۔ سوال یہ ہے، بیٹا آپ کا ہے، حق آپ کا ہے، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہیں؟ کہ ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ اگر میں نے پانے کی جستجو میں قدم بڑھایا، حق 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب ایک ماں کو بچے سے محبت ہے، علی 70 ماؤں سے زیادہ اسلام سے محبت ہے۔
علی 70 ماہوں سے زیادہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے علی پیچھے ہٹے، 2 قدم پیچھے ہٹایا، لے جاؤ اسلام، تم لے جاؤ، یہ تمہارے پالنے میں رہے مگر کم سے کم پلتا تو رہے، اسے ٹکڑے تو نہ ہونے دی جائے۔ اور ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، اگر میری ماں و بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میری آج کی محنت سوارت ہو گئی۔ یہاں اس مقام پر 2 مائیں ہیں، ایک سچی ماں ہے، ایک جھوٹی ماں ہے، ایک اچھی ماں ہے، ایک خراب ماں ہے، ایک رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے انا کے صنم کو فنا کر کے پیچھے ہٹتی ہے، ایک نالائق ماں ہے، رشتے ٹوٹے تو ٹوٹتے رہیں، اس کا اہنکار نہ ٹوٹے، اس کا ایگو نہ ٹوٹے، اس کا تکبر نہ مزمحل ہو، اس کا غرور نہ ٹوٹے۔ تو 2 ماں ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ سماج میں کون ماں رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، کون رشتوں کو قربان کر کے تکبر کی بلی چڑھ جاتی ہے۔ جو پیچھے ہٹ جائے اسے بزدل نہ سمجھنا، جو آگے بڑھ جائے اسے لڑاکا ضرور ماننا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اور امت کو یہ رخ دیکھ ہی لینا چاہیے کہ مائیں ہونے کا دعویٰ سب نے کیا، مگر اولاد کی پرورش کے لیے ساری دولت لٹانا اور ہے، اپنے ہی بیٹوں کو صفین میں مروا دینا اور۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جمل میں مروا دینا اور ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مائیں ہیں، ایک حقیقی ماں ہے، ایک جھوٹی ماں ہے۔ حقیقی ماں رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ تمہارے سماج میں جو مائیں رشتوں کے اعتبارات کو قائم رکھنے کے لیے اگر 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو سماج کو چاہیے کہ اسے بزدل نہ سمجھے، اور جو آگے بڑھ جائے اسے شجاع و بہادر نہ سمجھے۔ بہادری رشتوں کو توڑنے میں نہیں ہے بلکہ رشتوں کو جوڑنے میں ہے، رشتوں کو نبھانے میں ہے، رشتوں کو سلیقے کے ساتھ رکھنے میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ واقعہ بظاہر ختم ہوا چاہتا ہے لیکن میں ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی کا فیصلہ کیا ہوا؟ مولا کا فیصلہ کیا ہوا؟ جس نے قدم پیچھے ہٹائے مولا نے اس کی آغوش میں بچہ رکھ دیا۔ دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے اس واقعے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ شہ نشینیں شیرمالیں سجانے کے لیے نہیں ہیں، اس پر بریانی کی پلیٹیں رکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ شہ نشین کا مطلب تھا وہ مقام جس پر سرکار سید الشہداء براجمان ہیں، جس پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں شیرمالوں کی ضرورت نہیں تھی، بریانیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سماج کے مقدموں کی فائلیں شہ نشین پہ رکھ دی جاتی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، شہنشین پر سماج کے مقدموں کی فائلیں رکھ دی جاتی، علم کے نیچے ہمارے مقدموں کا فیصلہ ہو جاتا تو ہمیں طاغوت کی بارگاہ میں اپنے فیصلے نہ کرانے پڑتے۔ یاد رکھیے گا، آج ہمارا سماج پگڈنڈی پہ لڑ رہا ہے، روشن دان پہ لڑ رہا ہے، کھڑکی پہ لڑ رہا ہے، نالی پہ گالی بکی جا رہی ہے۔ ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہم دست و گریباں ہوا چاہتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، ماموں بھانجے سے لڑ رہا ہے، سارے رشتے اختلافات کی نظر ہو رہے ہیں۔ کبھی اپنے اختلافی رشتوں کو یہ سوچ کے آگے بڑھا دیا کرو کہ ہم نے اس کا فیصلہ علی کے حوالے کر دیا۔ یاد رکھنا، جب تم اپنے فیصلے علی کے سپرد کر دو گے تو قانون علی یہ ہے، علی کی عدالت یہ ہے کہ یہاں حق حقدار کو پہنچتا ہے، چاہے وہ پیچھے ہی کیوں نہ ہٹ جائے۔ حق حقدار کو پہنچتا ہے چاہے وہ پیچھے ہی کیوں نہ ہٹ جائے۔ جس نے پیچھے قدم ہٹائے اسے علی نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ اچھا بھائی، واقعہ ختم ہو گیا، لیکن خطابت کے تصورات اگر ماند پڑ جائیں تو پھر گفتگو کے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے چشم تصور میں اس عورت سے پوچھا جو اپنا بچہ لے کے جا رہی تھی، میں نے کہا بڑی بھی یہ بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ہوا
آپ علی کی عدالت میں آ گئیں، فیصلہ جلدی ہو گیا، ورنہ کہیں انٹرنیشنل کورٹ میں چلی جاتی تو یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا اور فیصلہ ابھی تک نہ ہوا ہوتا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا کہ تم علی کی عدالت میں آ گئے، اور علی کی عدالت کا قانون بھی یہی ہے، یہاں دلیلوں سے، وکیلوں سے، اپیلوں سے فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں دل کی دھڑکنوں سے، گوشے چشم سے، ارادوں سے یہاں فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ غور فرمائیے گا۔ میں نے کہا یہ بتائیے، آپ جو فیصلہ لے کر آئی ہیں، ہماری عدالت کی روشنی میں یہ فیصلہ برعکس ہے۔ ہماری عدالت کا قانون یہ ہے کہ اگر دو دعوے دار کسی مال کا دعویٰ کریں اور جج کے سامنے ایک دعوے دار اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے تو جج صاحب اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے جو دستبردار ہو جائے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مثال میں نہ دے سکتا ہوں۔ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے حق میں ہوتا ہے جو دعوے پہ برقرار رہتا ہے۔ مثلا اگر اس مائک پر کو لے کے ہمارا قمر صاحب کا جھگڑا ہو جائے اور میں کہوں کہ میرے لیے لگایا تھا، میں لپیٹ کے لے جا رہا ہوں، اور مسرت صاحب کہیں کہ عدالت میں جج صاحب سے پوچھ لیے، ہم دونوں جج صاحب کے پاس گئے، میں نے کہا میرا مائک ہے، انہوں نے کہا میرا مائک ہے، امام بارگاہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، مولانا کا ہے۔ جج صاحب کے پاس جیسے گئے قمر صاحب کو رحم آ کے کہنا جانے دیجیے انہی کو دے دیجیے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کیا جج صاحب کہہ دیں کہ انہی کو دے دو؟ پیچھے ہٹ گئے تو اب ان کو نہیں ملے گا، انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں بھی تو یہی کہہ رہی تھی نا وہ خاتون کہ یار یہ بچہ میرا نہیں، اسے دے دیجیے، مگر علی نے کیا کیا؟ اسے نہیں دیا جو کہہ رہی تھی کہ اسے دے دیجیے، اسے نہیں دیا بلکہ اسے دیا جو پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تو دائرہ الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا بی بی یہ بتاؤ، اگر علی کی عدالت کے فیصلے کو خدا نخواستہ چیلنج کیا جاتا اور ہمارے یہاں کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوتا تو تمہیں تو بچہ ملتا نہیں، پھر جو تم اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی کہ اسی کو دے دیجئے تو اسی کے پاس چلا جاتا تو پھر تمہارا کیا ہوتا؟ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ ذہن میں آپ بات رکھیے گا۔ میں یہاں سے گفتگو کے رخ کو موڑنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے اس بیوی سے کہا، اس نے کہا مولانا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ بچہ ہے کس کا؟ میں نے کہا وہ تو آپ کا ہے۔ کہا اسے 9 مہینے کوکھ میں کس نے رکھا؟ میں نے کہا آپ نے رکھا۔ کہا اسے لوریاں کس نے سنائی؟ کہا آپ نے سنائی۔ کہا غذا سے کس کی مانوس ہے؟ کہا میری غذا سے مانوس ہے۔ خوشبو سے کس کی مانوس ہے؟ کہا میری خوشبو سے مانوس ہے۔ تو کہا مولانا اب یہ بات یاد رکھیے گا، جھوٹی دربار سے بچہ لے کے جا تو سکتی تھی پر اسے پال نہیں سکتی تھی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے پال نہیں سکتی تھی۔ جب یہ شب کی تاریکی میں روتا، چلاتا، بلبلاتا، غذا کے لیے تڑپتا، درد سے بے حال ہوتا تو جھوٹی ماں میرے دروازے پر آتی، دستک دیتی، کہتی بہن بیٹا تو تیرا ہی ہے، بلک رہا ہے سنبھال لے، تڑپ رہا ہے سنبھال لے، مچل رہا ہے سنبھال لے، پریشان ہے سنبھال لے۔ علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے، لے جاؤ اسلام، مگر جب یہ درباروں میں چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، مچلے گا، تڑپے گا تو ایک بار نہیں 70 بار کہو گے یا علی آؤ سنبھالو، یا علی آؤ بہلاؤ، یا علی آؤ سنبھالو۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ ستر بار پکارے گا یا علی آؤ سنبھالو، یا علی آؤ سنبھالو۔ تو واضح ہو گیا کہ علی کے سامنے بظاہر 3 مشکلیں تھیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے گفتگو کو مکمل کر دیا۔ علی کے سامنے 3 مشکلیں تھیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ علی بیعت کر نہیں سکتے۔ دوسری مشکل یہ ہے، توجہ، دوسری مشکل یہ ہے کہ شہادت کا جام نوش کر نہیں سکتے۔ تیسری مصیبت اور مشکل یہ ہے کہ علی تلوار اٹھا نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے، توجہ، اب سوال یہ ہے کہ تین مشکلوں میں مشکل کشا گھرے ہیں، کون ہے جو مشکل کشا کی عقدہ کشا بن جائے؟ کون ہے جو مشکل کشا کی عقدہ کشا بن جائے؟ تو جناب سیدہ اٹھی، آنسوؤں کا حصار بنایا، غموں کا قلعہ تعمیر کیا، عظمتوں کا ہمالیائی پروت جناب زہرا بن گئیں۔ آواز دیا علی پریشان نہ ہوئیے، یہ دشمن آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، گھر جلا تو سکتا ہے، علی کے نظریات سے بیعت نہیں لے سکتا۔
پسلیاں تو توڑ سکتا ہے مگر عزم علی کو نہیں توڑ سکتا۔ یا علی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی مشکل کشا ہوں۔ علی کے اس انتخاب پر جناب زہرا نے اپنا قیام دکھایا، مدافع ولایت بنی۔ دو کام کیے جناب زہرا نے، بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا، ولایت کو اپنے آغوش میں لے کے بچا لیا، اپنے حصار میں لے کے بچا لیا۔ بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا، توجہ، بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا، بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا اور ولایت کا تحفظ کر لیا۔ گھر جل گیا، توجہ، گھر جل گیا، گھر جل گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں مگر ولایت پہ حرف نہ آنے دیا، ولایت کو موت کے گھاٹ اترنے نہیں دیا، ولایت کو اس وقت شہادت کے جام شیری کی ضرورت نہیں تھی تو پینے نہیں دیا۔ جناب سیدہ نے بچا لیا۔ جناب زینب اسی منظر کو اسی مدینے میں اسی گھر میں ماں کے نقش کف پا کو دیکھ رہی تھی۔ اماں گواہ رہنا، جو کام آپ کر کے جا رہی ہیں وہی کام زینب اپنے ذمے لے گی۔ آپ نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا ہے، میں اس بیعت کا گلا گھونٹ کے رکھ دوں گی۔ آپ نے ولایت کا تحفظ کیا ہے، میں امامت کو غیبت کے پردے تک محفوظ رکھوں گی، میں دونوں کام کروں گی۔ اور امت کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صاحبان شعور تشریف فرما ہے، ایک لفظ استعارہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لفظ تک اگر یہ پہنچ گیا ہے، نوجوانوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ جناب زینب نے عجب نہیں آواز دی ہو، اماں پریشان نہ ہو، مدینے کا گھر جلانے والا اگر قداست کے پردے میں چھپ بھی گیا تو کربلا میں خیمے جلانے والا عمر سعد ہوگا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، خیمے جلانے والا عمر سعد ہوگا۔ امت پہچان جائے گی، اما جب سعد نام کے ایسے ہیں تو بد کردار ناموں کے کیسے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ عمر سعد گھر نہیں جلا رہا ہے، خیمے نہیں جلا رہا ہے، کربلا کا نام، مدینے کا نام پکڑا جا رہا ہے۔ کربلا میں جلانے والے مدینے کے جلانے والوں سے شجرے ملائے جا رہے ہیں، محسوس کیجئے۔ جناب زینب نے آواز دی، بیعت کو جناب زہرا نے پیچھے ڈھکیلا، پوری قوت کے ساتھ ولایت کی مدافعت جناب سیدہ نے کی، ولایت کو بچایا۔ جو بیعت مانگنے آئے تھے انہیں اتنا ذلیل و رسوا ہونا پڑا کہ پھر کبھی ہمت نہ ہوئی اس دروازے پہ آنے کی۔ اور کیجئے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ جب یہ آئے تو سیدہ نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا، معاف کر دینا چاہیے تھا جب کوئی شخص کسی کے در دولت پر کاسہ گدائی لے کر آ جائے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل یہ سوچ ہے کہ کوئی دروازے پر آ جائے تو معاف کر دینا چاہیے، مگر جس دروازے پر آئے ہیں وہ دروازہ عدالت کا دروازہ ہے، قیامت تک اس دروازے سے عدل تقسیم ہوگا۔ اگر آج ظالم کے کاسہ گدائی میں مغفرت کے پھول رکھ دیے گئے تو قیامت تک مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تاریخ کا ہر ظالم پھر دہلیز سیدہ پر آئے گا۔ اگر آج یہ دو بانیان ظلم معاف کر دیے گئے تو کل شمر آئے گا، پھر خولی آئے گا، پھر ابن زیاد آئے گا، پھر پسر سعد آئے گا۔ اس طرح ظالموں کا تانتا لگے گا، مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے فقیروں کو بھگانا ضروری تھا تاکہ ظلم اس دہلیز سے پروان نہ چڑھے، تاکہ ظلم اس دہلیز سے پروان نہ چڑھ جائے، اس لیے بھگانا ضروری تھا میرے عزیز۔ تو 50 برس تک جناب سیدہ کے پوری طاقت سے ڈھکیلے ہوئے سوال بیعت نے 50 سال تک رخ نہیں کیا، مگر 50 برس کے بعد سن 61 ہجری میں اسی مدینے میں پھر ایک پیغام آیا
کہ فرزند رسول سے بیعت لے لو. آیا نا تاریخ کا پیغام آپ کو یاد ہے. یزید نے 4 لوگوں کے نام، بعض روایت میں 3 لوگوں کے نام، بعض روایت میں 4 لوگوں کے نام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی کے نام. ایک جملہ ہے اس مقام پر، ذرا سا تہذیبوں اور شعوروں کو متوجہ کرنے کے لیے جملہ پڑھنا ضروری ہے. ولید کے دربار میں جب فرزند رسول آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مروان بیٹھا ہوا ہے. مروان اور ولید کی آپس میں چپکلش تھی، چونکہ مروان خلیفہ ثالث کا داماد تھا. یہ بھی آپ کو ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر نوجوان سمجھ جائیں تو سبحان اللہ ہے. مروان حکم کا بیٹا ہے، مروان بن حکم. اور مروان اور حکم یہ وہ دونوں باپ بیٹے تھے جنہیں پیغمبر اسلام نے جلا وطن کر دیا تھا. اب یہ آج کے زبان کا لفظ ہے، وہ آپ سمجھ لیجیے گا، میں ممبر سے پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ جانے کب جانچ بیٹھ جائے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. توجہ. تو جسے پیغمبر نے جلا وطن کیا تھا اسے خلافت نے واپس بلایا، اور خالی بلایا نہیں، اپنا داماد بنایا. اس کا مطلب ہے کہ جلا وطن مجرموں کو دامادی کا شرف دینا آج کی حکومتوں کا کام نہیں ہے، بنی امیہ کا بنایا ہوا راستہ ہے. اور اگر ایک جملہ اجازت ہے قمر صاحب میں کہہ دوں، توجہ فرمائیے گا. اور تاریخ یہ اس بات کی شاہد ہے اطہر بھائی کہ خلافت ثالثہ میں یوں تو ظلم ہو ہی رہا تھا، مگر جب سے خلیفہ ثالث نے مروان کو اپنی بیٹی مریم دی اور یہ سرکاری داماد جب خلافت کے عہدے کے قریب آ گیا تو پورے مدینے میں ظلم کا ریشو دگنا ہو گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ جلا وطن مجرم جب جب تخت حکومت پر آئیں گے مملکت میں نظام ظلم بڑھ جائے. یہ تاریخ ہے، تاریخ مسلمانوں کی، یہ امت مسلمہ کی تاریخ ہے کہ جب جب مجرموں کو تم نے تخت حکومت و خلافت پر بٹھایا تب تک مملکت میں ظلم جور کا رواج پا گیا جس مقام پر میں لانا چاہتا. تو دونوں میں آپس میں لڑائی تھی. جیسے ہی ولید اور مروان آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ولید نے سب سے پہلے پیغام جیسے ہی پہنچا اس نے فوراً خادم سے کہا کہ مروان کو بلا. انہوں نے کہا سر ہماری مروان سے 36 کا آنکڑا ہے، چپکلش ہے، کھان پین آن جان کچھ نہیں ہے، بہت لڑائی ہے ان سے، انہیں کیوں بلا لیں؟ کہنے لگا نہیں، کام بہت بڑا ہے، فرزند رسول سے بیعت لینی ہے، اس لیے چچا تایوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ہائے میرا جملہ بات ہے. یہ آپس میں بھائی تھے نا، مروان بن حکم، عثمان بن عفان. تو عفان اور حکم اور ابو سفیان یہ تینوں بھائی تھے، تو آپس میں چچا بھتیجوں ہی کا تو رشتہ تھا، تقریباً چچا دار بھائی تھے. کہ نہیں اس کا بلانا ضروری، اکٹھا ہونا ضروری. توجہ کیجیے. اب تاریخ کا یہ جملہ ہے اور میں تاریخ کے جملے پر امام حسین کا جملہ دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام دربار خلافت میں آئے، ولید نے جب، تو امام نے دیکھا کہ ولید مروان کے پہلو میں بیٹھا ہے، تو امام نے فرمایا ہاں ماشاءاللہ دونوں میں میل ہو گیا، تم تو آپس میں لڑے ہوئے تھے، اکٹھا ہو گئے. چلیں بہت اچھی بات ہے، لڑائی کرنا بری بات ہے، رشتوں کو آپس میں ملانا بہت اچھی بات ہے. مگر میرے عزیزو توجہ سے جملہ سنیے گا، مجھے تاریخ کے اس جملے سے یہ بات کہنے کا ادھیکار اور حق ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولید اور مروان دونوں کس بات پر اکٹھا ہو گئے جبکہ دونوں کی آپس میں لڑائی تھی؟ ہائے میرا جملہ بات ہے، یعنی عداوت حسین پر دشمن دشمنیاں چھوڑ کے اکٹھا ہو رہا ہے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. جب دشمن عداوت حسین میں اپنی دشمنیاں چھوڑ کے اکٹھا ہو سکتا ہے تو علی کے چاہنے والے محبت حسین میں اپنی دشمنیاں بلا کر فرش عزا پر کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ دشمن اکٹھا ہو سکتا ہے، ہم اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پیغام کو سنانا ضروری تھا. توجہ کیجیے گا. اس لیے ممبروں کو اکھاڑا بنانے کی کوشش نہ کیا جائے، اتحاد کا مرکز بنایا جائے.
محور محبت بنایا جائے اور ان مجلسوں کو پیغام دیا جائے اور پیغام کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر خناس سوار ہے، کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا ہے، ہم وہ بھی ذکر حسین کر رہا ہے، یہ بھی ذکر حسین کر رہا ہے۔ یہ چلنا چلانا تمہاری گندی سوچ کا نتیجہ ہے، ورنہ ذکر اہل بیت سب کرتے ہیں۔ ہاں فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، بات پہنچانے کا ڈھنگ الگ الگ ہو سکتا ہے، کہنے کا ڈھب الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر ضرورت ہے کہ محبت کے دامن کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن جس پالیسی پر چل رہا ہے، اگر ہم نے یونٹی نہ دکھائی، اتحاد نہ دکھایا، تو دشمن بہت قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حق اگر آپ کا ہے تو آپ کو ملے گا، 25 سال بعد ہی صحیح۔ دیکھیے آپ، ناحق کی حکومت بہت تیز رفتاری سے چلی، پر 2-3 قدم چل کے لڑکھڑا کے گر پڑی، اور پھر حکومت علی کے چرنوں میں آ کے کہتی تھی یا علی اب تو آپ ہی آشیرواد دے دیں۔ ان سے تو سنبھالی نہیں جاتی جنہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ 50 سال تک، توجہ کیجئے گا، 50 سال تک سوال بیعت جناب سیدہ کی طاقت سے الجھا رہا، اور 50 سال تک یہ سوال آگے نہ بڑھا، مگر 50 برسوں کے بعد 61 ہجری میں اس نے مدینے میں پھر ایک خط کے ذریعے سے دستک دی، اور پھر فرزند رسول سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ جب علی سے بیعت مانگی گئی تھی تو مشکل کشا کی عقدہ کشا عقدہ کشا جناب سیدہ بن گئی تھی۔ اب پھر سوال اٹھ رہا تھا بیعت کا، اب ضرورت تھی کہ جناب زینب اس بیعت کا گلا گھونٹ کر اپنی چادر میں اس کی لاش کو باندھ کر فرات میں ڈبو دیں، تاکہ قیامت تک حکومتیں تو آئیں گی پر عصمتوں کی دہلیز پر سوال بیعت نہیں آئے گا۔ آپ بتائیے، اس کے بعد حکومتیں تو آئی، طاقتیں تو آئی، سلطنتیں تو آئی، ثروتیں تو آئی، قوتیں تو آئی، اسلحے تو لوگ لے کر آئے، زہر تو دیا گیا، شہید تو کیا گیا، اذیتیں تو دی گئی، پریشانیوں میں تو مبتلا کیا گیا، قید و بند کی تاریکیوں میں تو زندگی گزارنا پڑی، عرصہ حیات تو تنگ کیا گیا، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے کہ کسی امام سے کسی سلطنت نے بیعت مانگی ہو، کسی سلطنت نے کسی عصمت سے بیعت مانگی ہو۔ اس کا مطلب یہ جناب زینب یہی تو کہہ رہی تھی، اماں جس سوال کو آپ نے پیچھے ڈھکیلا تھا میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی، تاکہ زہرا کے بعد تو زینب ہو، پر زینب کو چھوڑے نہیں کہ کوئی ثانی زینب پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ لہذا ایک طرف شہزادی نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا، اور دوسری ذمہ داری اب جناب زینب کی تھی ولایت کا تحفظ۔ توجہ کیجیے، ایک بہت RSS کے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، بہت پڑھا لکھا لیڈر، سمجھدار لیڈر، اشوک سنگل، غالباً الہ آباد کی دھرتی سے تعلق رکھنا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ ایک دن پلین میں سفر کے دوران کسی شیعہ عالم دین سے ملاقات ہوئی، ہیئت قضائی سے پہچان گئے کہ یہ شیعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس سے تشخیص و تعارف کوئی نیا دھندا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے۔ پہچان گئے، پوچھا آپ شیعہ معلوم ہوتے ہیں؟ کہا جی۔ یہ واقعہ مجھے مرحوم رضا سرسی صاحب نے سنایا تھا، خدا ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ شیعہ عالم دین سے پوچھا کہ آپ شیعہ معلوم ہوتے ہیں؟ کہا جی۔ کہا مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ کہ فرمائیے۔ کہا کہ آپ حضرات جناب زینب علیہ مقام کے لیے بڑی عظمتیں فضیلتیں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمت غیر مفہمہ ہیں، علی کی بیٹی ہیں، جناب سیدہ کی لخت جگر ہیں، رسول کی نواسی ہیں، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جناب زینب کو کیا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں آپ سید سجاد کے پاس گئیں اور جا کے فرمایا کہ میرے
مولا، میرے آقا، میرے بھتیجے، میرے امام، یہ بتاؤ کیا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کیا علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ جناب زہرا کی آغوش کی پروردہ، جس دہلیز پر ملائک جھولا جھلاتے ہیں، انبیاء طواف کرتے ہیں، رسول عظمتیں لینے آتے ہیں، کروبیاں اور ملائکہ جہاں جاروب کشی کا شرف حاصل کرتے ہیں، یہ وہ دہلیز ہے جس کی دہلیز پر پلنے والی کنیز بھی 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے۔ اتنا عظیم گھرانہ، اتنا عظمتوں والا گھرانہ، اور گھرانے کی پروردہ، علی کی آغوش کی پروردہ، اس بی بی کو کیا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ ایک روایت ہے، روایت کا فقرہ یہ بہت توجہ سے سنیے گا، روایت کا فقرہ، اور اس دور میں بہت ضروری ہے اس روایت کو سننا، سنانا اور اس پر عمل کرنا۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی دشمن اہل بیت تم سے ہمارے بارے میں کچھ ایسا پوچھ لے جس کا تم جواب نہ دے سکو، کچھ ایسا پوچھ لے جس کا تم جواب نہ دے سکو، توجہ، تو لمحے بھر توقف کرنا، توقف میں ہم سے توسل کرنا، توسل کے بعد نتیجہ یہ ہوگا زبان تمہاری ہوگی، بیان ہمارا ہوگا، دہن تمہاری ہوگی، عطا ہماری ہوگی، بیان تم کرو گے، ادا ہماری ہوگی۔ وہ عالم کہتے ہیں جیسے اس نے اتنا سخت سوال مجھ سے کیا کہ پھر اتنا سا سوال جناب زینب نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے لمحے بھر توقف کیا، توقف میں توسل کیا، توسل کے بعد جو جواب مجھے ملا میں نے ان کو کہا کہ آپ غلط فہمی میں ہیں، جناب زینب نے مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ پوری دنیائے یزیدیت اپنی قوت و طاقت کے زوم میں حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ اب حسین ختم، شریعت ختم، امامت ختم، دین ختم، شریعت ختم، دین ختم، ولایت ختم، امامت ختم۔ جناب زینب نے مسئلہ نہیں پوچھا، پوری دنیائے یزیدیت کو متوجہ کیا ہے ابھی جو شہید ہوئے ہیں وہ حسین ہیں، امامت سجاد کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ امامت سجاد کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ اب میں کسی عام آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہوں، امام وقت سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں عالمہ ضرور ہوں مگر جب وقت کا مرجع موجود ہو تو اپنا اجتہاد نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مرجع وقت موجود ہے، میرا مرجع وقت موجود ہے، تو مجھے استنباط کے دامن میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اس مرجع سے پوچھوں کہ میرے لیے حکم شریعت کیا ہے، میرا وظیفہ عملی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے میں نے پوچھا، توجہ کیجیے گا، اور آسان جملے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کر اس سوال کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر مدینے کا رخ کر کے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ اے سرکار طٰہٰ مکی و مدنی، اے یاسین و مزمل، اے پیغمبر اکرم، اے شاہد و بشیر و نذیر، آپ پر لاکھوں سلام ہوں، لیکن مولا معاف کیجئے گا، غدیر کے چوراہے پر اصحاب کی موجودگی میں چلچلاتے ہوئے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کرنا، یہ ولایت کا اعلان آسان تھا مگر بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سجاد کو بچا کے لانا، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سید سجاد کو بچا کے لانا، اعلان ولایت کرنا، اعلان امامت کرنا، اور امامت اور ولایت کے اعلان کے بعد حفاظت کی مکمل ذمہ داریوں کا ادا کرنا، یہ زینب علیہ مقام کا کام ہے۔ اب جناب سیدنا نے جناب زینب نے جناب سید سجاد کو بچایا۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، خالی بچایا نہیں، اس پورے سلسلے کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک ہر جگہ سید سجاد کی حفاظت کی۔
بس ختم کر دی میں نے دعا. ہر جگہ سید سجاد کی حفاظت کی. اسی لیے کوفے میں خطبہ آپ نے خود دیا تاکہ ابن زیاد خطاب سید سجاد کو بہانہ بنا کر انہیں قتل نہ کر دے، اور جناب سید سجاد کے پاس وہ موقع رہے کہ دربار شام میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سید سجاد کہیں تو نے میرے بابا سے بیعت مانگی تھی جب اصحاب تھے، انصار تھے، بچی کچی تلواریں ہی صحیح، طاقتیں ہی صحیح، شجاعتیں ہی تھی، سب کچھ تھا، مگر اب ہمت ہو تو سجاد سے بیعت مانگ. اگر ہمت ہے تو سید سجاد سے بیعت مانگ. یزید کا دربار میں مفلوج ہو جانا، سید سجاد کے سامنے بیعت نہ مانگنا، اور پھر جناب سید سجاد کی حفاظت کی ذمہ داری جناب زینب نے اس طرح سے کی کہ مدینے تک 2 اماموں کو زندہ بچا کر لائی. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ 2 اماموں کو زندہ بچا کے لائی. اور صرف 2 اماموں کو زندہ نہیں بچایا، بلکہ یاد رکھیے گا آج اگر غیبت کے پردے میں عصمت کا چراغ روشن ہے تو اس میں زینب کا لہو مرہون منت ہے. اگر عقیلہ بنی ہاشم نے ثانی زہرا ہونے کا حق نہ ادا کیا ہو، زہرا نے مولا کو بچایا، علی کو بچایا، ولایت کو بچایا، مگر چونکہ پھر ولایتوں پر حملے ہو رہے تھے اس لیے ضروری تھا کہ کوئی زہرا کی ثانی بن جائے. مگر اب جناب زینب نے دربار شام میں یہ اعلان کر دیا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، قسم خدا کی یزید تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکتا ہے. یہ زینب ہے تیرے ہی گھر میں فرش اعضا بچھائے گی، تیرے ہی دربار سے امامت کا چراغ بچا کے لے جائے گی. دونوں کام جناب زینب علیہ مقام نے کیا، اور اس لیے آپ کو ثانی زہرا کے عظیم لقب سے سرفراز کیا گیا. اور یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے اس لقب کو مکمل طور سے ادا کیا. جب ماں کی گفتگو ہوتی ہے تو فضائل کے گوشے آپ نے سن لیے، مگر آئیے مصائب میں پھر اس ماں کی جانب چلا جائے کہ جس نے علی کے تحفظ میں کائنات کو بتایا دروازہ جلے تو جلتا رہے، گھر میں آگ لگے تو لگتی رہے، مگر ولایت کا تحفظ ضرور ہے. علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں ما اصابہا من المصاب مفتاح بابہ حدیث الباب انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ یدع الخون. دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں، دروازے کی گفتگو دل کو توڑ دینے والی گفتگو ہے. کیا ہے دروازے کی گفتگو؟ کہا جب جنایت کار ہاتھوں نے حملہ کیا، ظالم دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آئے اور کہنے لگے صحیح صحیح کتابوں کی یہ صحیح صحیح روایت ہے، سیدہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جناب سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین؟ کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَا ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. یہ کہہ کے ظالم نے دروازے پہ ایسی ٹھوکر ماری، جناب سیدہ دروازے کے پیچھے ہیں. محقق اصفہانی فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہ الخفا. دروازہ، دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا. دشمن کا دروازے پر حملہ کرنا تھا، دروازہ جناب سیدہ پر گرا. محقق اصفہانی فرماتے ہیں اذ رضا تلک العزل الزکیہ رضیت لا مثلہا رضیہ. ارے جب دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا تو سیدہ کا پہلو چکنا چور ہو گیا. علماء کرام بیٹھے ہیں،
انکسرا کے معنی ہے ہڈی کا ٹوٹ جانا، مگر رے اور زواد رزا کے معنی ہے ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا، ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، رزا کا لفظ محقق اصفہانی نے استعمال کیا، اذ رزا تلک العضل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ، اور پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسا غم ہے، ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء اذ رزا تلک العضل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ۔ تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ نے پوری طاقت کو سمیٹنے کے بعد تحفظ ولایت کے لیے آگے بڑھی۔ وَلِلسَّیَّاتِ رَنَّةٌ صَدَّاهَا فِي مَسْمَعِ الدَّهْرِ أَشْجَاهَا، ایک شقی نے ایک ایسا تازیانہ جناب سیدہ کے بازوؤں پر مارا، تاریخ کہتی ہے سیدہ کا بازو شل ہو گیا۔ ارے جب تک زندہ رہی، جب تکبیر کو ہاتھ بلند کرتی تھی، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ کانوں کی لبوں پہ جاتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، یہ سیدہ ہیں، بازو پر تازیانہ مارا۔ محقق اصفہانی کا ایک مصرع اور ہے، جب جناب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا نا تو دروازے میں ایک کیل تھی، محقق اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار، مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی کیل نے کیا اثر کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ پر ایسے پیوست ہوئی کہ محسن شہید ہو گیا، سیدہ کا مرثیہ پڑھنا پڑا، آسمان میرے محسن کی خیر۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ بس عزیزوں میں نے آخری فقرہ پڑھ دینا ہے، اور میں یہ آخری فقرہ کبھی نہ پڑھتا اگر محقق اصفہانی علامہ کمپانی جیسے بابا اصول مرجع عالی قدر ایک بزرگ اور عظیم ترین عالم نے نہ پڑھا ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ تاریخ کہتی ہے پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، محسن شہید ہو گیا ہے، وَلِلسَّیَّاتِ رَنَّةٌ صَدَّاهَا، بازو پر ایک ایسا تازیانہ لگا ہے جس کی دہر میں آواز سنائی دی ہے۔ سیدہ کی چیخیں دنیا نے سنی۔ روایت کے عجیب فقرے ہیں، محقق اصفہانی فرماتے ہیں سیدہ نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹ کے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک بڑھا وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی فاحمرت العین وعین المعرفہ تذرف الدم علی تلک الصفا، ایک شقی آگے بڑھا، اتنی قوت سے رخسارے پر تماچا مارا، شہزادی کی آنکھ سرخ ہو گئی، آنکھ سے رخسارے پر خون کے آنسو ڈھلکنے لگے، علی کے گلے میں ریشمان ظلم ڈالی گئی۔ سیدہ نے مرثیہ پڑھا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو پریشان کر دوں۔ اِنَّ لِلَّهِ